بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرجب کے بدعات۔ گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص کر رجب کے مہینے میں کسی بھی صحیح حدیث سے روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے، اور بعض لوگ جو یہ اعتقاد رکھتے ہوئے ماہ رجب میں خاص کر روزہ رکھتے ہیں کہ ان ایام میں روزہ رکھنا افضل ہے، شریعت میں اس کی کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت والے مہینوں میں، اور رجب المرجب یہ حرمت والے مہینے میں شامل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھنے کے استحباب کی دلیل ملتی ہے۔ یعنی رجب المرجب جو کہ حرمت والے مہینے ہیں، اس مہینے میں روزہ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استحباب کی صورت میں یہ جائز ہے، یعنی مستحب سمجھ کے اگر کوئی رکھے تو یہ جائز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو بھی اور نہ بھی رکھو۔ یہ سنن ابو داود حدیث نمبر 2428 دیکھ سکتے ہیں، اور یہ حدیث ضعیف بھی ہے۔ اسی طرح سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے 27 رجب المرجب کے روزے اور اس رات قیام کے متعلق دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، تو ان کا جواب تھا 27 رجب المرجب کا روزہ رکھنا اور 27 رجب کی رات قیام کرنا اور اس کی تخصیص کرنا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب میں عمرہ کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو اس کا انکار کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب المرجب میں کبھی بھی عمرہ نہیں کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 1776 میں۔ اسی طرح سے یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، 1255 نمبر کی حدیث ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب کے نام سے جو موسوم نماز ایجاد کردہ بدعات میں سے ہے، جو کہ رجب کے پہلے جمعہ کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان ادا کی جاتی ہے، یہ سراسر بدعات میں سے ہے۔ اور اس سے پہلے جمعرات جو کہ رجب کی پہلی جمعرات ہوتی ہے، اس دن بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ صلاۃ الرغائب کی بدعت بیت المقدس میں 480 ہجری کے بعد سب سے پہلی بار ایجاد کی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایجاد منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادا کیا یا پھر کسی صحابی نے ہی یہ نماز پڑھی، اور قرون ثلاثہ میں بھی اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور نہ ہی ائمہ مجتہدین سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے اس کے بدعت ہونے کے لیے یہ کافی ہے، اور یہ سنت نہیں ہے، یہ سراسر بدعت ہے، اور بدعت میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بدعت یہ گمراہی ہے۔ علماء کرام نے اس سے بچنے کا کہا ہے اور بیان کیا ہے کہ یہ گمراہ کر دینے والی بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام طرح کے بدعات و خرافات سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔